بھی پاکستان کی سیاست کیا ہے؟ لوٹوں کا مجموعہ، بوٹوں کا مجموعہ اور نوٹوں کا مجموعہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ کوالٹی کا علاج نہیں، ہمارے نوجوان باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، روز بروز ہمارے ہاں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اگلا سوال آپ لوگوں کا یہی ہو سکتا ہے کہ ہماری اس تباہی اور بربادی کا جو بنیادی ذمہ دار ہے وہ کون ہے؟ غریب آدمی محنت کرتا ہے، غریب کسان محنت کرتا ہے، غریب طالب علم محنت کرتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم جیسا محنت کرنے والی قوم دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر یہاں غربت اور جہالت کے سائے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو میں بہت احتیاط کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا کہ اس کا ذمہ دار پاکستان کا وہ طبقہ ہے جو 1947 سے لے کر آج تک مختلف ناموں کے ساتھ ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اگر میں سیاست کی بات کروں، ظاہر ہے سیاست اور ریاست دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ یہ فضول بحث ہے کہ ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا جائے۔ اگر کسی قوم کی سیاست ٹھیک نہیں ہے، اس قوم کی ریاست کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ انڈیا پر اس وقت انگریز نے قبضہ کیا جب یہاں سیاست ناکام ہو گئی۔ افغانستان پر اس وقت روس نے قبضہ کیا جب ان کی سیاست ختم ہو گئی۔ اور آج بھی پاکستان کی سیاست کیا ہے؟ لوٹوں کا مجموعہ، بوٹوں کا مجموعہ اور نوٹوں کا مجموعہ۔ یہی نوٹوں کی سیاست ہے، بوٹوں کی سیاست ہے اور نوٹوں کی سیاست ہے۔ تو میں نئی نسل سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ نے لوٹوں اور بوٹوں اور نوٹوں کی سیاست سے اپنی قوم کو آزادی نہیں دلا دی تو اس قیادت کی موجودگی میں پاکستان 100 سالوں میں بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اب آپ کا کام ہے اس قیادت سے کس طرح نجات پاتے ہیں۔ لیکن میں تو اقبال کا وہی شعر کہوں گا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو کیا آپ امامت کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ قیادت کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ سامنے آنے کے لیے تیار ہے؟ اس لیے منافقت یہی ہے کہ آدمی تماشائی بن جائے۔ اب ووٹ کا استعمال یہ اصل میں ایٹم بم سے زیادہ تمہارے ہاتھ میں پاورفل طاقت ہے۔ لیکن آپ کا سوال یہی ہو سکتا ہے کہ یہاں تو لوگ ووٹ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن فارم 45 کچھ ہوتا ہے اور فارم 47 کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے میں اختصار سے بات کروں گا کہ یہ فارم 45 والی حکومت ہے یا فارم 47 والی حکومت ہے۔ جو نام بھی آپ دے دیں یہ جعلی حکومت ہے، یہ مصنوعی حکومت ہے۔ اور یہ کھیل آج سے نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھی وہ بھی اسی طرح بنتی چلی آ رہی ہے۔ لیکن شاید آپ کی عمر کم اور ہمیں زیادہ اندازہ نہیں تھا، 47 سے لے کر آج تک یہی کھیل جاری ہے۔ تو سب سے پہلے نئی نسل سے جو میں یہی چاہتا ہوں کہ اپنی سیاست کو آزاد کرے، اپنی جمہوریت کو مضبوط کرے، لوگوں کا اقتدار قائم کرے کہ جس کو ووٹ ملے وہی اقتدار میں آ جائے، جس کو ووٹ نہ ملے ان کو اقتدار میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، 2018 کے الیکشن سے قبل مجھے بھی بتایا گیا کہ آپ الیکشن میں خرچ زیادہ نہ کریں اس لیے کہ ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب میرے لیے دو راستے تھے کہ یا بائی کاٹ کروں یا الیکشن میں حصہ لوں۔ بائی کاٹ کی صورت میں بھی مجھے نقصان ہونا تھا اور الیکشن میں حصہ لینے کی صورت میں بھی مجھے نقصان ہونا تھا، لیکن میں نے یہ نقصان کم گوارا کیا اور الیکشن میں حصہ لیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کی دنیا میں ہم ایک بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے غلام ہیں۔ وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ورلڈ بینک کے قبضے میں، نصاب تعلیم ان کے قبضے میں، میڈیا ان کے قبضے میں، عالمی تجارت ان کے قبضے میں، تقریباً ساری دنیا کو انہوں نے اپنی مٹھی میں لیا ہے۔ مجموعی طور پر ہمارے اوپر 80,000 ارب کا قرضہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس دنیا میں کسی مقروض قوم کی بھی کوئی عزت ہو سکتی ہے؟ کیا وہ فیصلوں میں آزاد ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی من کا خود مالک بن سکتا ہے؟ غلامی کی طرف جانے کا پہلا قدم
وہ مقروض ہونا ہے. اس لیے آج کے دن جو سب سے بڑا کرائسس ہے پاکستان کے لیے وہ تو قرضوں کی بنیاد پر ملک چلانے کی تیوری ہے، قرضوں کی بنیاد پر ترقی کا خواب ہے جو کبھی بھی ناممکن نہیں ہے. بھائیوں اور بہنوں، معاشی نظریات پہ بات کروں تو ایک طرف وہ نظریات ہے جو آدم اسمتھ اور رابنس کی ہے، اور اس کا فلسفہ یہی ہے کہ دنیا میں وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں. اس بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ایک علامت کے طور پر گزشتہ دنوں برطانیہ پارلیمنٹ میں مائیکل گو، ان کے ایک سینئر منسٹر نے تقریر کی ہے، اس کا ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہے، مائیکل گو نے، برطانوی منسٹر ہے، کہ ہم نے دنیا میں 2 شخصیات کو اور ان کے فالوور کو سپیس نہیں دینا ہے. ان میں سے ایک شخصیت کا نام اس نے حسن البنا لیا. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی سراج الحق کا انتہائی جذباتی خطاب. ایک تو انہوں نے ذکر کیا جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن میں کس طرح دھاندلی کر کے یہ سارا معاملہ کیا گیا. ناظرین کرام، اس وقت جو سب سے بڑا معاملہ کھڑا ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، وہ معاملہ ہے سائفر والا. اور ڈونلڈ لو کی جو پیشی ہوئی ہے امریکہ کے پارلیمنٹ کے سامنے، ان سے سوالات کیے، انتہائی سخت قسم کے سوالات. ان کو دانتوں کے نیچے یقین مانیے گا پسینہ آ گیا جب سوالات کیے گئے. اس پر سینئر اینکر پرسن نے کہا کہ جو پاکستان میں جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھا ہوا تھا، پاکستان کے تمام لوگ جس کو بہت بڑی توپ سمجھتے تھے، ڈونلڈ لو اس کی حالت دیکھنے والی تھی جب وہ امریکہ کے پارلیمنٹیرین کے سامنے پیش ہوا. وہ بالکل بھیگی بلی بنا ہوا تھا. یقین مانیے گا اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو پارلیمنٹیرین ہے، وہاں کی جمہوریت اتنی مضبوط ہے کہ جب وہ کوئی بڑا بیوروکریٹ بھی اپنی پارلیمنٹیرین کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اور یہ جو سب سے بڑا معاملہ کھڑا ہوا ہے سائفر کے حوالے سے، پہلے تو سائفر کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ کہا گیا تھا کہ سائفر ہے ہی نہیں، پھر بیانیہ تبدیل ہوا، کہا جی یہ عمران خان نے خود سے بنایا. تو کل ہیئرنگ کے دوران یہ ایکسیپٹ کیا کہ سائفر ایک حقیقت تھا. اب سب سے بڑا جو معاملہ کھڑا ہو گیا ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان ان کے لیے مزید مصیبت بنتا جا رہا ہے. اب پوری دنیا کی نظریں جو ہیں اس چیز پر ہیں کہ اگر سائفر ثابت ہو گیا تو شہباز شریف نے، آپ کو یاد ہوگا، کہا تھا کہ اگر سائفر سچ ثابت ہوا تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا آپ کو دکھائی دوں گا. تو اب کیا شہباز شریف عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے؟ چونکہ جاوید لطیف نے بھی کہہ دیا، الفن انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمیں حکومت ملی ہے وہ کس طرح ملی اور ہم ایک کٹ پتلی ہیں. اس نیچ تک حالات پہنچ چکے ہیں، آپ خود یہ حساب لگا سکتے ہیں. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے، ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.